بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اطلاعات یہ ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا میں ایک امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ معاہدہ کن شرائط پر ہوا، کس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اب وہاں معاہدے کے بعد آن گراؤنڈ کس کا پلڑا بھاری ہے اور جنگ میں کس کی فتح ہوئی اور کسے شکست۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آج اس ویڈیو میں تلاش کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک فیکٹس پلس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ روس نے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تقریباً 1 مہینہ تک جاری رہنے والی جنگ میں ایک بار پھر امن معاہدہ کروایا ہے، اور نگورنو کاراباغ میں جاری جنگ اب اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ اس میں بہت سے فوجیوں سمیت کئی عام شہریوں کی جانیں بھی گئی ہیں، اور آرمینیا اور آذربائیجان کے ساتھ ساتھ روس اور ترکی نے بھی اپنی مکمل کوشش دکھائی ہے۔ ترکی نے جنگ میں آذربائیجان کو مکمل سپورٹ دی ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان نے بھی مکمل سپورٹ دی ہے، جبکہ دوسری طرف روس نے بھی آرمینیا کو مکمل سپورٹ دی ہے۔ مگر اب کیونکہ معاہدہ ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے میں کس کو کیا نقصان ہوا ہے اور کیا فائدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے کو نگورنو کاراباغ امن معاہدہ کا نام دیا گیا ہے، جو آرمینیا اور آذربائیجان کے صدور نے سائن کیا ہے، جبکہ ثالثی کے طور پر روسی صدر پیوٹن نے اس پر سائن کیے ہیں۔ اگرچہ اس معاہدے کو امن معاہدے کا نام دیا گیا ہے، مگر یہ امن معاہدہ لگتا نہیں ہے۔ یہ معاہدہ منگل 1 بجے سے آذربائیجان کے لوکل وقت کے مطابق نافذ العمل ہوگا۔ اس معاہدے میں یہ کہا گیا ہے کہ علاقے میں موجود تمام تنازعات کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، بلکہ انہیں ڈائیلاگ کے ساتھ حل کیا جائے گا۔ اس معاہدے کے مطابق آذربائیجان وہ تمام علاقے اپنے پاس رکھے گا جس پر اس نے قبضہ کر لیا ہے یا جن کو اس نے آرمینیا سے آزاد کروا لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فتح ہے کہ اب نگورنو کاراباغ کا تقریباً 70% حصہ آذربائیجان کے فوج کے ہاتھوں آزاد ہو چکا ہے، جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ اس معاہدے میں آرمینیا نے یہ مانا ہے کہ باقی وہ تمام علاقے جو ابھی آرمینیا کے قبضہ میں ہیں، ان سے آرمینیا اگلے چند ہفتوں میں اپنی تمام فوجیں واپس نکال لے گا۔ یعنی وہ تمام علاقے جو نگورنو کاراباغ میں ہیں اور آرمینیا کے پاس ہیں، وہ ان کو بھی خالی کر دے گا۔ اس معاہدے کا روسی صدر پیوٹن نے ٹی وی پر اعلان کیا ہے، اور اس کے بعد روس اور ترکی کے فوجی امن فوج کے طور پر علاقے میں آئیں گے، جو امن معاہدے کی نہ صرف نگرانی کریں گے بلکہ فوجوں کے انخلاء کو بھی دیکھیں گے۔ روسی صدر نے اپنے 1700 فوجی علاقے میں پیس کیپنگ فورس کے طور پر بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے شوشا نامی علاقہ، جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس علاقے پر آذربائیجان نے مکمل قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد جب شوشا سے آرمینین فوج کو شکست ہوئی تو آرمینیا اس ہتک آمیز معاہدے پر سائن کرنے کے لیے رضامند ہوا، جو آرمینیا اور اس کے ساتھی ملکوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اب ترکی کسی بھی صورت مسلمانوں کے حقوق واپس لینے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، جبکہ پاکستان بھی اس مقصد کے لیے ترکی کے مکمل ساتھ ہے۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔